الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ پارٹ 51۔ جب وکیل نے ان سے پوچھا کہ یہاں کیا ہوتا رہا ہے، یہاں کا انچارج کون ہے، اور یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے، اور یہ اس نے پوچھنا شروع کیا، یہ تو ان کا ضلع نہیں ہے۔ نہیں، کس نے یہاں آنے کو کہا اور کیوں؟ یہاں کون ڈیوٹی پر ہے؟ میرا نام سنتوش تیواڑی ہے اور میں بار کا رکن وکیل ہوں۔ میرے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ مبینہ وقوع کے وقت یہ لڑکی کہیں اور تھی۔ آپ بتاؤ کون ہو تم، اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس لڑکی کے ساتھ بدسلوکی کیوں کی گئی؟ موٹا چیف انسپکٹر نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تاکہ وکیل کو احتیاط سے جواب دیا جا سکے۔ اسی لڑکی سے پوچھو اگر ہم نے کوئی بدسلوکی کی ہو تو۔ اس نے بڑے آرام سے کہا، کسی نے اسے نہیں مارا، میں نے ان کی طرف انگلی بھی نہیں اٹھائی۔ اسی سے پوچھو کہ اس نے جرم کیا ہے یا نہیں، یہ تو پہلے ہی اقبال جرم کر چکی ہے، اسی نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو میرے ذہن میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے، پہلے ہم اس کے ساتھ یہ کریں گے، پھر وہ کریں گے، اس کے بعد یہ ہمیں سب کچھ سچ سچ بتا دے گی۔ اب وہ چالاک بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ میادین کی طرف مڑا اور اسے کہنے لگا، اگر تم نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تو تمہاری خیر نہیں، اب بہتر ہوگا کہ اسے جانے دیا جائے۔ اب اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اسے سمجھ آ گئی ہے۔ اگر اب بھی اس نے، لیکن میادین نے انکار کر دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ مجھ پر مقدمہ چلے، وہ لطف لے رہا تھا۔ پولیس والوں نے میرے ساتھ جو کچھ کیا اس سے اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی، وہ مجھے جیل میں بھیجنا چاہتا تھا۔ پولیس والوں نے دال چپاتی لا کر میرے سامنے رکھ دی اور زبردستی مجھے کھانے پر مجبور کیا۔ انہوں نے مجھے سوتی ساڑی پہننے کے لیے دی جو ایک سپاہی گھر سے لایا تھا، اور کچھ دیر کے لیے میرا وکیل پڑے ہوا تو ان میں سے ایک نے میرے کان میں سرگوشی کی، یاد رکھو اگر تم نے جج سے کچھ کہنے کی کوشش کی تو پھر ہم تمہیں پھر۔ اس کے بعد وہ عدالت میں لے جانے کی تیاریاں کرنے لگے۔ انہوں نے مجھے ایک بند لاری میں بٹھایا اور میرے پیچھے خود اس میں سوار ہو گئے۔ سپاہر ڈال چکی تھی اور سورج نیچے مغرب میں جھکا جا رہا تھا۔ آسمان کی رنگت ارغوانی ہو رہی تھی جیسے خون۔ جیسے ہی انجن سٹارٹ ہوا مجھے ماں کی جھلک نظر آئی، وہ لاری کے آگے کھڑی ہاتھ ہلا رہی تھی اور چیخ کر کچھ کہہ رہی تھی۔ اس نے لاری کو روکنے کی کوشش کی لیکن سپاہیوں نے اسے ایک طرف دھکا دے دیا۔ اس دوران باپو آگے بڑھا اور اس نے جلدی سے کوئی چیز میرے ہاتھوں میں دے دی۔ جب لاری چلی تو میں نے مٹھی کھولی، یہ 5 روپے کا نوٹ تھا اور باپو نے مجھے دیا تھا۔ میں سپاہیوں کے نرغے میں خاموش تھی۔ میں ابھی بچی ہی تو تھی، فقط 16 سال کی، ایک ان پڑھ اجاڑ دیہاتی لڑکی جو گائیوں کا دودھ دونے، گوبر اٹھانے اور اپنے بھتیجوں کی پوتڑے دھونے کے لیے موزوں تھی۔ پھر یہ ساری نفرت اور سارا تشدد مجھ پر کھنچ لی۔ لاری چلی جا رہی تھی اور رات اپنا دامن پھیلا رہی تھی۔ میں ان سپاہیوں میں گری ہوئی یہ سوچ رہی تھی کہ کیا مجھ میں کوئی شکتی ہے جسے یہ سارے لوگ کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسی شکتی جس نے مجھے انتقام لینے پر اکسایا، ایسی شکتی جس نے مجھے اپنی بقا کی جنگ لڑنے کے لیے تیار کیا۔ میں نے دل کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ یہ مار اور ذلت اس خاموش اطلاع سے کہیں بہتر ہے جو گاؤں کی عورتیں چپ چاپ برداشت کرتی ہیں۔ میں نے عہد کیا کہ میں اس شکتی کو سنبھالے رکھوں گی، اور درگاہ مائی کا طوطا ہے، میں اب بھی کسی بچے کی طرح خوفزدہ اور پرنم تھی۔ درد اور خوف میرے سارے وجود میں سرایت کر گیا تھا۔ مجھے اپنی ماں کی ضرورت تھی، مجھے پیار، توجہ اور تحفظ کی ضرورت تھی، اور یوں لگتا تھا کہ اب تک مجھے جو ملا وہ صرف ظلم اور تشدد ہے۔ لیکن میں جینا سیکھ رہی تھی، حتیٰ کہ اس وقت جب میں نے کہا کہ کاش میں مر جاتی، مجھے پتا تھا کہ میں زندہ رہوں گی۔ جب میں نے مالے مسروقہ دیکھا تو مجھے تقدیر کی ستم ظریفی پر ہنسی آئی۔ میرے جرم کی شہادت میں پیش کی جانے والی چیزوں میں کپڑے کا ایک ٹکڑا جو پرانے تولیے کی طرح دکھائی دیتا تھا، کچھ چوڑیاں اور پیروں کے کڑے تھے، یہ تھا میرا لوٹ کا مال۔ پولیس مجھے لاری میں بٹھا کر اور رائے کی عدالت میں اس حالت میں لے جا رہی تھی کہ میرے پیروں میں زنجیریں ڈال دی گئی تھیں۔ وہاں ایک جج ہوگا، ایک سپاہی نے مجھ سے کہا، وہ بہت اہم آدمی ہے، اگر تم اقبال جرم کرو گی تو وہ تمہیں چھوڑ دے گا، سمجھ آئی؟ بس اسے کہہ دینا کہ تم نے میادین کے گھر سے چیزیں چرائی ہیں، اگر تم نے کچھ اور کہا تو وہ تم سے پوچھے گا۔
लॉरी के ड्राइवर ने अकब नुमाइने में देखा कि पुलिस वाले थप्पड़ों और टुड्डों के साथ में धमकियां दे रहे थे। तो इसने पीछे मुड़कर देखते हुए कहा, तुम इसे इस तरह क्यों मार रहे हो? इसने ऐसा क्या किया है? पुलिस ने ड्राइवर से कहा कि लॉरी रोक दो। लॉरी रुकी तो उन्होंने नीचे उतार कर सड़क किनारे लाठियों से इसकी पिटाई शुरू कर दी। इसके बाद इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। बस जब वो इससे कहते कि लॉरी तेज़ चलाओ तो हॉर्न बजाता और पैडल पर अपने पैर का धुआं बढ़ा देता। अंधेरा हो रहा था और पुलिस वाले परेशान थे कि अदालत बंद हो जाएगी। लॉरी का सफ़र 2 घंटे जारी रहा। वो बराबर मुझसे कहते रहे कि मुझे इकबाल जुर्म करना है। तुम कहना कि मैं घर से भाग गई थी और फिर डकैत बन गई। इसके बाद वापस आकर मैं दिन के घर डाका डाला। बस इसके सिवा कुछ नहीं। पत्थरों की बनी हुई एक बड़ी सी इमारत के सामने जाकर लॉरी ठहर गई। ये एक चौड़ी सड़क थी जिसके दोनों तरफ नीम के दरख्तों की कतारें थीं। पीले रंग का उखड़ा प्लास्टर देखकर मैंने इसे पहचान लिया। ये वही जगह थी जहाँ मैं अपने बापू के अंदर आई थी। जब मुझे नीचे उतारा गया तो मेरा दिल टूटने लगा। मैं जानती थी कि यहाँ इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं। अदालत अभी तक खुली थी और हर तरफ लोग ही लोग थे। पुलिस, वकील, गवाह, कैदी। मेरा ख्याल था कि अदालत में सिर्फ इस किस्म के मुकदमों का फैसला होता है, जैसा कि बापू ने ज़मीन के सिलसिले में मियादीन के ख़ानदान पर कर रखा था। देहातों में ज़मीन पर हमेशा झगड़े होते थे। ये झगड़े या ख़ानदानी होते थे या हारियों और ज़मींदारों के दरमियान। अक्सर गरीब लोग इस तरह करते थे कि जैसे मेरे बापू ने किया, और जो कुछ कमाते थे इस उम्मीद पर वकीलों को दे देते कि एक दिन इन्हें इंसाफ मिलेगा। हत्ता कि हमारे जैसे अनपढ़ लोगों के लिए भी अदालत एक मनहूस जगह थी। इस वक्त मुझे पता चला कि जज डकैतों के बारे में फैसला भी करते हैं। वो ऊंचे चबूतरे पर एक लंबी सी मेज़ के पीछे बैठा था, और जब पुलिस ने मुझे उनके सामने पेश किया तो मुझे एड़ियाँ उठाकर बोलना पड़ा। उसने पूछा, पूलन? मैंने जवाब दिया। और तुमने क्या किया है? वो तो जो तुम्हें अदालत में लाया गया। मुझे नहीं मालूम था। मेरे इर्द गिर्द कुर्सियों पर बैठे हुए वकील और चबूतरे पर बैठे दूसरे जज हंस पड़े। मेरे पीछे खड़े सिपाही ने मेरे टखने पर ठोकर मारी। तुम्हें कुछ अंदाज़ा नहीं कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? जज ने पूछा। इस बार मेरे पीछे खड़े सिपाही ने अपना भारी बूट मेरे नंगे पैरों पर रख दिया। दर्द की शिद्दत से मेरा चेहरा सुर्ख हो गया और मुझे लगा कि आंसू मेरी आंखों से उबल पड़ेंगे। लेकिन मैंने अपनी निगाहें जज पर जमाए रखी। उसने सादा सी ऊनी वेस्ट कोट पहनी हुई थी, आंखों पर चश्मे थे। उसके सादा कपड़ों और मेहरबान आंखों ने मेरे अंदर ये उम्मीद पैदा कर दी, शायद इसे मेरे साथ कुछ हमदर्दी हो जाए। जारी है।